بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب امین شاہین صاحب آج ہمارے مہمان ہیں اور ہم آپ سے ایک تو نیشنل ایشوز پر اور دوسرا یہ کہ لوکل ایشوز پر گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ان کو انٹروڈکشن میں کراؤں کہ جناب سیکٹری ایجوکیشن ریٹائرڈ ہیں آزاد کشمیر سے، اور دوسرا یہ کہ تقریباً ہر گورنمنٹ میں آپ کی سروسز جو ہیں کسی نہ کسی لحاظ سے رہی ہیں، اور آپ کس کون سی گورنمنٹ میں کیا کیا رہے یہ ایک الگ بات ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ انٹرنیشنل سطح پر جہاں پر بھی ہمارے یعنی پریزیڈنٹس اور ہمارے پی ایم صاحبان جو جاتے رہے وہاں جناب کی خدمات موجود رہی. السلام علیکم. جناب ذرا اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آج کل کیا مصروفیات ہیں، ماضی آپ کا کیسا گزرا اور کیا سچویشن رہی؟ آج کل میں انگیج ہوں. پاکستان آبزرور انگلش ڈیلی ہے، جی ایڈ مرکز سے نکلتا ہے، کراچی سے نکلتا ہے، کوئٹہ سے نکلتا ہے، لاہور سے نکلتا ہے، پشاور سے نکلتا ہے، وزار آباد سے نکلتا ہے. تو یہ ایڈیشنز ہیں اس کے. تو میں وہاں پر آج کل ڈپٹی ایڈیٹر ہوں. چلیے بتائیں سر کہ آپ نے کشمیر بھر میں ماشاء اللہ انجاب کے دوران جگہ جگہ گئے ہوں گے آپ، اور دوسرا یہ ہے کہ مختلف ادوار آپ نے دیکھے ہیں. تو موجودہ جو دور ہے ہمارا پیپلز پارٹی کا، اس کو اور پچھلے ادوار کے مقابلے میں کیا کمپیریزن دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی ادوار یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو اے جے کے کا جو ریجن ہے وہ بیسیکلی یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک فیملی ریجن ہے. وہاں پولیٹیکل اپروچ جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشنز ون کرنے ہوتے ہیں، انہیں اپنے عزیزوں کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. یہ مجبوری ہے ان کی، یہ کیے بغیر وہاں کا الیکشن آدمی ون نہیں کر سکتا. تو مور اور لیس جو تمام پارٹیز وہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ کسی پارٹی نے یعنی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے کوئی پروگرام لانچ نہیں کیا. اب اس میں وہ کیسے کریں، کس طرح کریں، فیڈرل گورنمنٹ سے مشورہ کریں، فیڈرل گورنمنٹ کے جو سینسٹیو ادارے ہیں ان سے مشورہ کریں، جو کچھ بھی کریں. جس وقت تک وہاں کی جو لیڈرشپ جو ہے آزاد کشمیر میں کسی بھی پارٹی کی ہو، جس وقت تک ان کا سٹریس جو ہے، ان کا دباؤ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے حالات اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی پر نہیں رہے گا، وہ دن بدن مظفر آباد کی سیٹ پر کمزور ہوتے جائیں گے، کیونکہ ان کی آواز جو ہے پھر لوکلائز ہوتی جائے گی. ہوتے تو لوکل ہوتے پھر وہ جو پالیسی پلانرز ہیں ان کے نزدیک ان کا اسٹیچر کم ہوتا جائے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی پروگرام، یہ نہیں کہ اٹھ کے وہ جنگ شروع کر دیں، اور بے شمار پروگرام ہے، پیسفل پروگرام ہے ایسے کہ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کو چلایا جائے. اور آزاد کشمیر کا جو رول ہے وہ تقریباً نگلیکٹڈ ہے، وہ اس میں وہ رول نہیں ہے جو اس کا آنا چاہیے. آپ دیکھیں نا آج کل سری نگر میں کیا ہو رہا ہے، ڈیلی کلنگز ہو رہی ہیں، بچے مار رہے ہیں، کلنگز ہو رہی ہے. تو وہ دراصل وہ اس لیے کر رہے ہیں، ان کا تو اور بھی مطمع نظر ہے، ٹھیک ہے مسلمانوں کی پاپولیشن کم ہو، لیکن وہ اے جے کے کو چیلنج بھی کر رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنے آپ کو آزاد سمجھ کے آؤ نا مدد کے لیے. یعنی ان لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا وہ جو حصہ آزاد ہے، کون آیا آپ کی مدد کے لیے. تو یہ سب چیزیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اب ان کے افیئر صاحب دیکھ رہے ہیں 8 لاکھ جو ہے، جس طرح ہمارے سیاستدان پروجیکٹ کرتے ہیں 8 لاکھ انڈین آرمی ہے وہاں اس کے گھیرے میں ہیں، اور اس کے باوجود سری نگر میں اور پلوامہ میں پتھروا میں اور وہ پاکستان کا جھنڈا بلند کرتے ہیں. یہ معمولی بات تو نہیں ہے. اور وہ جھنڈا کو یہ نہیں ہے کہ جعلی پینٹ کر کے آتے ہیں، وہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اس کو پروجیکٹ کرتا ہے، اس میں وہ جھنڈا آتا ہے. ابھی علی گیلانی جس وقت آئے جڑی سے خطاب ہو کر، تو ان کی جو ریسیپشن تھی اس میں پاکستان کے جھنڈے، میرے کہنے کا یہ میرا مطلب ہے کہ دے آر ولنگ ٹو آفر سیکریفائسز فار دا سیک آف پاکستان. آئیڈیالوجی کشمیر کی کیا ہے کہ کے جو ہے پاکستان میں لفظ کے یہ کشمیر ہے. جس وقت تک یہ کہ نہیں ہوگا پاکستان کا جغرافیائی نقشہ انکمپلیٹ ہے. تو ایک تو یہ ہے. اب پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے اس میں؟ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ یہاں کی جو لیڈرشپ ہے، اسلام آباد کی لیڈرشپ کسی پارٹی کی بھی ہو، ان کو آئیڈیالوجی آف پاکستان کو پروجیکٹ کرنا چاہیے. پرویز مشرف 11 سال تک ریل میں نوٹ کرتا رہا، ایک دفعہ انہوں نے آئیڈیالوجی پہ بات کی. ابھی یہ میاں صاحب آئے ہیں مسلم لیگ کے، اس میں دعوے دار ہیں، آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہی نہیں. جس وقت تک آئیڈیالوجی کی بات نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہمارا سیپریٹ آئیڈینٹی ریجنل کیسے کوئی قبول کرے گا؟
بھائی یہ لوکل لوگ جو ہیں یہ ہندوؤں سے مسلمان ہوئے نا، کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ اپنے آباء و اجداد کی طرف مڑ رہے ہیں، بلکہ یعنی فخر سے وہ ذکر کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے کہ ضروری ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی جو اس کا اسلامک آئیڈیالوجی سے کرنا میرا مطلب کوئی جماعت اسلامی نہیں ہے، یہ کہ اس کا ٹھیکہ نہیں ہے. اس آئیڈیالوجی آف پاکستان ہماری ایگزسٹنس کا مسئلہ ہے. میں فیس بک پر جب بھی لکھتا ہوں میں یہی لکھتا ہوں کہ بھائی آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے اس کو پروجیکٹ کرو. بلکہ میں نے ایک تجاویز دی ہے اپنے فیس بک پر، آپ حضرات نے پڑھی ہوگی، کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی سطح پر آئیڈیالوجی آف پاکستان کی منسٹریز قائم کرو کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے کیا. یہ جو آج کل یہ آپس میں لڑ رہے ہیں نوجوان بے راہ روی کا شکار ہے، یہ اسی لیے ہے کہ آئیڈیالوجی اس وقت تو جس وقت پاکستان بنا اس وقت ریشو آف ایجوکیشن میرا خیال ہے 0% تھا مسلمانوں میں. وہ سب اکٹھے ہوئے قائد اعظم آتے تھے انگریزی میں تقریر کرتے تھے، ان کو سمجھ تو نہیں آتی تھی بٹ دے بلیو، ان کو لوگوں کو پارٹیسپینٹ اٹینڈیز جو تھے جلسوں میں ان کو یقین ہوتا تھا کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے مطلب کی بات کہہ رہے ہیں، ہمیں آواز سننی ہو. اچھا شاہد صاحب، آپ نے آئیڈیالوجی کی بات کی تو دیکھیں کہ اگر اس سینس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو میڈیا ہے وہ آہستہ آہستہ آئیڈیالوجی کی طرف کو چھوڑ رہا ہے. اور دوسرا چیز مطلب اس میں دیکھیں مجید نظامی محروم کا بہت بڑا کردار ہے، خاص کر کے جو نمایاں وقت کا بڑا کردار ہے. آج بھی وہ لوگ جو ہیں وہ آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں اور وہ اس کو لوگ فوراً اگنور کرتے ہیں. وہ جو ہوتے ہیں نا صفات اس کو لوگ پڑھتے ہی نہیں. مینٹلی طور پر ہم لوگ بالکل یہ مغرب کی طرف جا رہے ہیں اور اپنی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو ہم بول رہے ہیں. دیکھیں جی، مغرب کی طرف جانا اور چیز ہے. مغرب میں رہتے ہوئے بھی ہم اپنی آئیڈیالوجی رکھ سکتے ہیں، یا کہ نہیں. اگر بوسنیا جو ہے وہ مغرب میں رہتے ہوئے سینٹرل یورپ میں رہتے ہوئے اپنی آئیڈیالوجی رکھ سکتا ہے، البانیہ رکھ سکتا ہے، ٹرکی رکھ سکتا ہے، استنبول رکھ سکتا ہے. استنبول میں نے دیکھا کہ منی سکرٹ لڑکیاں پہنتی ہیں لیکن ادھر مسجد جا کر نماز میں پڑھتی ہیں اسی منی سکرٹ. یعنی آئیڈیالوجی کو چھوڑا نہیں ہے. اپنا تشخص ہمارا کیا تشخص ہے؟ ٹھیک ہے نا، ہم ہندو سوسائٹی سے الگ ہیں. کہ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ہمارا رہنا سہنا نیم نامنکلیچر ہمارا الگ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ہیروز الگ ہیں، ہر چیز الگ ہے. ہم ان سے ملتے نہیں. وہ گائے کا پیشاب پیتے ہیں، کوئی مسلمان کو ادا کر سکتا ہے؟ وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے صبح اٹھ کر تو وہ گائے کا پیشاب تو نہیں نہ پیتا. تو وہ یعنی فرق ہے. اس فرق سے ہم نے کہا کہ بھائی ہمارا رہن سہن الگ ہے، ہم ایک الگ قوم ہے. اور سکیٹرڈ مسلمس کو قائد اعظم نے یونائٹ کیا، ایک قوم بنایا. اور پھر بھیا دو جنگیں لڑی، انگریزوں سے جنگ لڑی، برٹشر سے، اور ہندو سے لڑی جنگ. اور جنگ لڑ کے انہوں نے پاکستان کا مطالبہ منوایا اور اس کو آئیڈیالوجی کے ملک کے طور پر یہ پاکستان نے بولڈ ہے. اچھا شاہد صاحب، یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو نیشنل کنسنسس ہمارے اندر ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے. سیاسی جماعتیں، آپ کی جماعتیں اور وہ جو اور آپ کے جو مذہبی ہے کے لوگ ہیں، یہ لوگ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوتے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس بھی ایشو کو لے کر کوئی یہ مذہبی جماعت باہر نکلی ہے کچھ ایسا وہ چلے گی، اس کے بعد اس کو چھوڑ کے اس کے بعد پھر وہ سیاسی لوگوں کے پیچھے جاتی ہے. اس میں کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ ملک اگر اسلام کا نمبر یعنی قائم ہوا تو کیا ہم لوگ ہماری کوئی ایسی آئیڈیالوجی نہیں بن سکی جو سب کے لیے قابل قبول ہو؟ کیوں؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ گزارش یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی آج تک رائٹ فرام 47 ڈاؤن ٹو دس ڈے اکنامک پروگرامنگ پہ سامنے نہیں آئی. کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس اکنامک پروگرامنگ ہے. ایک دوسرے کو گانے نکالنا، ایک دوسرے کو ایکیوز کرنا. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے نا. اخبار بھرے ہوتے ہیں کہ جی وہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا. کسی پولیٹیکل پارٹی جو ہے نہ اے جے کے میں اور نہ پاکستان میں اکنامک پروگرامنگ پر جس طرح یورپ میں ہوتا ہے. یورپ میں اکنامک پروگرام ہوتے ہیں کہ بھائی ہم ٹیکس لٹائیں گے، ٹیکس بڑھائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ان کو ووٹیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمارے یہاں جو ہے ایک دوسرے کو ایکیوز کرتے ہیں اور اس ایکیوزیشن پہ کچھ نوجوان پوچھ جاتے ہیں بھائی گھوڑا اچھا ہوا، فلاں آدمی ننگا ہو گیا، فلاں آدمی بجلی ہو گیا، اتر گیا، اوپر چڑھ گیا. تو یہ بنیادی طور پر ہماری جو سیاست ہے اس کی بیسس جو فنڈامنٹل ہی خراب ہے. یہ سیاست ہے ہی نہیں. یہ گروپزم ہے. گروپزم ہے. 10 گروپ مل کے اس کو آپ نے ایک پارٹی کا نام دیا، پھر وہ گروپ آپس میں الگ ہو گئے. آپ نے کہا جی یہ فارورڈ بلاک ہے، یہ سلام بلاک ہے، یہ فلاں. دنیا کو دیکھنا چاہیے نا. ٹھیک ہے نا کہ بھائی وہ کیا کر رہے ہیں دنیا والے. اب پوری دنیا کی نظریں ہم پر ہیں، پاکستان پر ہے، اس ریجن پر ہے. پوری دنیا کی نظریں اس ریجن پر ہے. افغانستان کا کرائسس ہے اس کی وجہ سے ہے، کشمیر کا کرائسس اس کی وجہ سے ہے. میں دنیا پوری میں کھڑا ہوں آفیشیل حیثیت میں، ڈیلیگیشن میں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ساری دنیا جو ہے ساؤتھ امریکہ تک
وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ کشمیر ایک مسئلہ ہے، کشمیر کے مسئلے کو حل ہونا چاہیے لیکن پیسفلی حل ہونا چاہیے، وہ اس کا پیسفل حل چاہتے ہیں، یعنی دنیا انکاری نہیں ہے مسئلہ کشمیر سے۔ اب اس میں کشمیری لیڈرشپ کا قصور ہے کہ بھائی بیٹھ کر پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجی ڈیوائز کرو، کیا اسٹریٹجی ڈیوائز کرو، بتاؤ بھائی کیسے آپ کیا اسٹریٹجی ہے۔ جب دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ بھائی مسئلہ کشمیر کو پیسفلی حل کرو، وہ خدا کے بندوں پیسفلی حل کرو، تو آپس میں بیٹھو، مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، ادھر بھی بیٹھے ہیں، یہ آپس میں طے کریں، فارن آپس کریں، یہ جو بھی ہے جو بھی چینلز ہیں ان کا بیٹھ کر طے کریں، اسٹریٹجی طے کریں نا کہ اب دنیا کو کیا جواب دیں۔ جو دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ بھائی اس کو حل کرو مسئلے کو اور پیسفلی کرو، دیکھیں اس کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ لیڈرشپ کریں یعنی ہمارے لوگ ایک امریکہ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، او جی اوباما نے یہ بیان دے دیا، بٹ کیا کرتے ہو، کوئی اپنی اسٹریٹجی تو پیش کرو۔ دو چیزیں ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس نہیں ہے، کسی پولیٹیکل پارٹیز کے، اکنامک پروگرامنگ نہیں ہے اور کشمیر کی سولوشن کی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ یہ بات تو ہے کہ جی آپ کو قراردادیں بھائی ہاؤ ٹو امپلیمنٹ دوز قراردادیں، یہ اسٹریٹجی نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اب جنہوں نے اسٹریٹجیز بنائی انہوں نے لوگوں کی ہیلپ کی، اب ایسٹ ٹیمور جو ہے وہ آزاد ہو گیا، ساؤتھ سوڈان آزاد ہو گیا، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں مذہبی لحاظ سے کہ ساؤتھ سوڈان میں چونکہ عیسائی تھے، لہٰذا بھائی عیسائی تھے یا کوئی بھی تھے، انہوں نے اسٹریٹجی بنائی نا، اسٹریٹجی بنائی پھر دنیا کو کنوینس کیا، انہوں کو الگ ملک دے دیا۔ اچھا ایک چیز اور ہے سر کہ دیکھیں آہستہ آہستہ رائے مان یہ بھی ہموار ہو رہی ہے کہ چونکہ کشمیر کی آزادی جو ہے اوور آل یعنی بہت مشکل اس لیے ہے کہ یعنی دوسری طرف جو ہے وہ اٹامک پاور ہے، تو اس میں جو تھرڈ آپشن ہے انڈیپینڈنٹ کشمیر کا وہ بھی کافی تو اوپر رہا ہے، لوگ اس کے اندر کافی ڈسکشن کر رہے ہیں، آپ دیکھیں واٹس ایپ میں کافی اس طرح گروپ بن رہے ہیں اور آگے پیچھے آپ 3-4 اخبارات بھی ایسے ہیں جو اسی ایسے ہی گروپس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ محمد اللہ خان جیسے لوگ ہیں کوئی بڑی ایفرٹس کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو آپ کی بیسک ہیومن رائٹ وائلیشن ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ظاہر مطلب کچھ نہ کوئی حل تو نکلنا پڑے گا کشمیر کا، تو کیا کس طرف جا رہا ہے یہ سلسلہ سارا؟ جی انڈیپینڈنٹ کشمیر کا جو ہے یہ ایک اس خواہش پر پارٹیاں بن سکتی ہیں، گروپ بن سکتے ہیں، لیڈر بن سکتے ہیں، لیکن یہ جغرافیکلی پریکٹیکیبل نہیں ہے۔ اچھا کیوں پریکٹیکیبل نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں مثلاً چائنا جو ہے وہ اس کے خلاف ہے، اچھا وہ کہتا ہے کہ یہ اڈا بنے گا کشمیر اس کا امریکہ کا، میرے کشمیر میرے لیے خطرناک ہے، وہ اس کو کبھی نہیں کرے گا۔ صحیح ہے، تو ایک تو یہ چیز ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس سے یعنی آج مقبوضہ کشمیر میں جو حالات ہیں وہ یعنی بعض وقت ہمیں اوپنلی نہیں کہنا چاہیے، ہماری آؤٹ آف کنٹرول ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، روز مار رہے ہیں، ہم کیا کریں ان کو؟ نہیں روز مار رہے ہیں نا، اب وہ ہمارے حامی لوگ ہیں، تو میرواز حامی ہے، علی شاہ گیلانی حامی ہے، اور لوگ حامی ہیں، آپ سے وہ پوچھیں کہ بھئی ہم کو مار رہے ہیں، آپ نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے ہے نا؟ اپنی کمزوریاں دیکھنی چاہیے، اپنی سرف چیزیں دیکھنی چاہیے، اور ان چیزوں کے قتل و غارت کے باوجود ہم انڈیا سے بیسٹ ریلیشن چاہتے ہیں، موجودہ حکومت چاہتی ہے، کاروباری لحاظ سے چاہتی ہے، کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی اگر آپ ہندوستان سے کوئی دوستی لگانا چاہتے ہیں تو یو ول ہیو ٹو سرنڈر ان کشمیر، اگر آپ سرنڈر کر نہیں سکتے، ہمارا ایسٹرن بارڈر ہے، کیسے آپ کریں گے؟ کس طرح کریں گے؟ ہمارا جو ادھر افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے یہ ولٹائل ہے، اب وہ افغانی جو ہے وہ ہمارے پیچھے پہ 20 کی طرف پڑے ہوئے ہیں، یعنی پوری عمر ان کی وہ کرتے رہے، صدر ایوب سے لے کر وہ ان کی پورے افغانستان کو یہ گندم شدم ساری چیزیں ادھر ہی سے جاتی ہیں، سب چیزیں، لیکن وہ ہمارے نہیں بن سکے۔ اچھا خالد ابراہیم صاحب کا ہم نے انٹرویو کیا، میں نے ان سے بات کی کہ کشمیر ایشو کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں ہو رہا، اور اس میں میں نے کہا جی پارٹی سے بھی اتنا خاص عمل نہیں ہو رہا، انہوں نے کہا جی کہ لال پور کے کھمبے کی طرح، لال پور کا جو وہ جو ہے جی جی چوک کی طرح وہ جو مینار ہے اس کی طرح جو ہے ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اتنے عرصے سے راجمان ہیں اور ان کو کشمیر کے تجربے کا نہیں پتا، تو یہ بھی ایک ایشو ہے، اس پر بھی کشمیری یہ ہم پھر وہی بات آ گئی نا، انڈیویجول ہم انڈیویجول اپروچ کیوں کریں؟ کشمیر مظفر آباد میں، میر پور میں، اسلام آباد میں، لاہور میں کیوں نہیں اکٹھے بیٹھتے کشمیر کے مسئلے پر؟ جب اپنی اپنی چیئر سیکیور کرو، ٹھیک ہے، جیسے بھی حق ہے، سیاستدانوں کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اقتدار میں آئیں، لیکن یہ اکٹھے کشمیر کے مسئلے پر اکٹھے کیوں نہیں بیٹھتے؟ قتل و غارت ہو رہی ہے تو کشمیری کیوں نہیں بیٹھتے؟ یہ 8-10 کشمیری لیڈر جو ہمارے ہیں، میں نام نہیں کسی کا لیتا، یہ اکٹھے کیوں نہیں بیٹھتے؟ Because they are not sincere with Kashmiri issue. They are sincere. یہ نہیں بات،
ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو سنسیئر نہ ہو. کشمیر کے سنسیئر ہیں لیکن سب سے پہلے اپنی چیئر سیکیور کرنا چاہتے ہیں, اس کے بعد یہ کرنا چاہتے ہیں جو سیکنڈری پارٹ ہے. یہی بات ہے نا, دیکھیں اس کا مطلب جناب کیونکہ آپ نے مختلف ادوار دیکھیں. تو دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہماری کشمیر بھر میں اور بلکہ پاکستان بھر میں آپ دیکھیں کہ شخصیات کی سیاست ہے. شخصیات کے ارد گرد آپ کو کرنل گھومتا ہے, شخصیات کے ارد گرد آپ کے فنڈ گھومتے ہیں. کیا یہ بھی ایک ایشو نہیں ہے ہمارا جس وجہ سے ہم لوگ یعنی کوئی کنسنسس نہیں بنا پاتے؟ ہر شخصی کی خواہش یہ ہے کہ اس کو فائدہ نہ ہو, مجھے فائدہ ہو, یا پھر میرا جو ادارہ ہے میری پارٹی وہ ڈیولپ ہو. یہ بھی ایک ایشو نہیں ہے. دیکھیں جی, یہ شخصیات کی نہیں ہے. یہ جو آپ اپنے نمائندے بھیجتے ہیں اسمبلی میں, کبھی آپ نے ان سے پوچھا مجھے بتائیں نا, کئی آپ نے پوچھا کہ پلندری میں کتنے پول لگے ہیں, پلندری میں آئی ٹی کا کالج کیوں نہیں بن سکا؟ میں ویسے ایک نام لے لیا, کوئی بھی نام آ سکتا ہے, راولا کوٹ آ سکتا ہے, کھائی گرا آ سکتا ہے کہ وہاں کو آئی ٹی کا کالج بنا, وہاں کو یہ چیز بنی. یہ نہیں ہے یہ بات. ہمیں ایک دم جمپ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے جن کو آپ نے آگے بھیجا ہے کہ بھائی آپ نے کیا کیا. ہمارے آپ کے حلقے میں کتنے بچے بے روزگار تھے, کتنے کو روزگار ملا. اب سارے یورپ میں آپ ہو آئے ہیں کہ وہاں وہ اپنے ایم پیز کو ٹکرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے یہ بے روزگار ہیں, آپ نے کیا کیا ان کے لیے, اور ہماری یہ بیوان ہیں, ان کی کیا سوشل ایکٹ کیا آپ نے, اور ان کے پاس مکان نہیں ہے, آپ نے کیا ان کی ہاؤسنگ میں مدد کی ہے. لیکن نا یہ ہمارے ہاں یہ کلچر ہی نہیں ہے. ہم ایک دم صدر کی طرف دوڑتے ہیں جو ادھر آباد میں ہوتا ہے, یا پرائم منسٹر کی طرف دوڑتے ہیں, وہ نہیں کرتا. بھائی آپ نے جو نمائندہ بھیجا ہے اس سے کیوں نہیں پوچھتے ہو, اس سے کیوں نہیں پوچھتے ہو یہ سڑک نہیں بنی, یہ راولا کوٹ میں ہمیشہ پانی کی تکلیف ہوتی ہے, مجھے نہیں پتا آج کل ہے یا نہیں ہے, میں کافی عرصے سے نہیں گیا. سفیدہ بہت زیادہ ہے, لوگ تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ختم ہوتا ہے. نہیں جی, ایسے ہی باتیں کرتے ہیں. سفیدہ ادھر تھوڑا ہے تو وہ پانی لاؤ کہیں سے. وہ نیچے کیا ہے, وہ نالا جو باغ سے نیچے جاتا ہے, ٹائم کس پر گزرتا ہے, اس سے پانی لاؤ. اور کتنی خوبصورت جگہ ہے, دنیا میں خوبصورت جگہ ہے, سوئٹزرلینڈ ہے. اس کو آپ رنگ روڈ بنائیں راولا کوٹ میں. میں اخباروں میں لکھ چکا ہوں کہ بھائی راولا کوٹ کے ارد رنگ روڈ بناؤ, رنگ روڈ میں پرائیویٹ گیسٹ ہاؤسز بناؤ, اور وہاں بچوں کے ٹوائز ہال بناؤ. ٹھیک ہے نہیں, وہ کرنل گلزار دوسری صاحب لکھتے رہتے ہیں ہمارے اس میں فیس بک میں, انہوں نے اس چیز کو بہت اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا بہرحال انہوں نے دعا دی, دہرانا نہیں چاہتا. تو یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ مت آپ دوڑے کہ جی چودھری مجید نہیں کر رہا, حاجی صاحب نہیں کر رہے, کیوں دوڑتے ہو؟ آپ اپنے آدمی کو پکڑو. شہن صاحب بچ کے آپ ایجوکیشن میں رہے ہیں, مثلا آپ اعلیٰ پوزیشن پر رہے ہیں, تو یہ دیکھیں بڑی خراب نصیبی ہے کہ ہمارے گورنمنٹ جو اسکولز ہیں وہاں پر بچوں کی تعداد دن بہ دن کم ہو رہی ہے, اور ایک بچے کے اوپر کہتے ہیں کہ 40,000 روپیہ پر منتھ جو ہے نا گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر لا رہے ہیں. تو اس ٹرینڈ کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ایسا کیا سسٹم ہو کہ بچے جو ہیں وہ فری ایجوکیشن میں چھوڑ کے, تو بلکہ ٹیچرز کے اپنے جو بچے ہیں وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی خراب نصیبی اب کی نئی نسل آ رہی ہے. جی یہ بڑی ایمرجنسی ہے. میں جس وقت ایجوکیشن تھا 10 سے 15 سال سے لحاظ میں تھے, تو میں نے ریٹرن بھیجا تھا کہ ایجوکیشن کے محکمے کو ڈی پولیٹیسائز کرو. جتنے اساتذہ کرام ہیں میرے لیے محترم ہیں, اساتذہ ہیں, میرے روحانی والد ہیں, چونکہ اسلام میں ایک تصور ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ روحانی والد ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ جو ایجوکیشن ڈائریکٹوریٹ کے انکریمنٹوں کی خاطر, تبادلوں کی خاطر یہ چکر لگاتے رہتے ہیں کہ اس سسٹم کو امپروو کرو اور اس کو ڈی پولیٹیسائز کرو. ہر پولیٹیکل لیڈر کے پیچھے کم از کم 1,000 ٹیچر ہوتا ہے. اب وہ اس کا انتظام بھی کرتا ہے. وہ دیکھا نا, بہت سی باتیں میں نہیں جانا چاہتا بیچ میں, خرابیاں ہیں. وہ خرابیاں جو ہیں ڈی پولیٹیسائزیشن سے دور ہو سکتی ہیں. اچھا, آپ نے روزگار کی بات کی کہ جنہیں روزگار ہونا چاہیے, یعنی ایک جو پارٹی جب آتی ہے اقتدار میں, خاص کر کے جو ایم ایل اے ہوتے ہیں, اس میں دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے دوران پیپلز پارٹی بار بار اس بات کا کلیم بھی کرتی ہے کہ ہم نے جو ہے نا میڈیکل کالج ایک زمین بھی بنائے ہیں. ابھی 3.5 کروڑ روپیہ پر منتھ ان کی تنخواہوں کے ایکسپینڈیچر لا رہے ہیں, اور 4 ماہ سے ان لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملی. ایک بات یہ ہے, اور دوسری یہ ہے کہ بیسک جو انفراسٹرکچر ہے فار دیٹ میڈیکل کالجز وہ اویلیبل ہی نہیں ہے. تو پھر ان میڈیکل کالجز کا کیا فائدہ ہے, ان کا مستقبل کیا ہے, اور وہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہ تو بیسیکلی ایک پولیٹیکل نعرہ ہے, تو ہم نے دے تو دیا. اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ دیا ضرور ہے, لیکن جس کو آپ انفراسٹرکچر کہتے ہیں وہ ٹیچنگ ہاسپٹلس نہیں ہیں. اب وہ کیا بچے, وہ اس کالج کے پڑھے ہوئے بچے, ان کو کہاں جاب ملے گی؟ اور یہ کہ اندر کی سچویشن یہ ہے کہ اگر آپ کو پینڈس کا آپریشن ہے اس کے لیے پنڈی بھیجتے ہیں, یہی کہہ رہا ہوں نا, تو بیچلر آف سرجری تو ہو جائے گا, ماسٹر آف جو آپ
بلکہ اس کو کہتے ہیں ماسٹر سرجری ہوتا ہے، میں کہتا بیچلر میڈیسن ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جو آدمی کراچی میں جائے گا اور اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ کس کالج میں پڑھے ہو، میڈیکل کالج میں ہوئے گا میں چلوئی میڈیکل کالج میں پڑھا ہوں. دیکھیں نا یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ کیا آدمی کومنٹ کرے. یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کافی ہے اور یہی ان کا مقصد تھا، لوگوں کو خوش ہو، ووٹ شوٹ ملے، یہ کریں وہ کریں. اور یہ پریزیڈنٹ صاحب نے ابھی ایک اور بیان دیا ہے، بڑا ویسے مذہب کا فیض قسم کا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم دوبارہ منتخب ہو گئے 5 میڈیکل کالجز اور کھولیں گے اور 4 یونیورسٹیز اور کھولیں گے. یہ میڈیکل کالجز ہیں، میڈیکل اسٹورز ہیں کیا ہے؟ اصل مسئلہ جو ہے آزاد کشمیر کا، آزاد کشمیر کی بیسک اکانومی کیا ہے ابھی تک ڈٹرمن نہیں. میں یہ فائلوں پر لکھتا رہا ہوں، تو اس کو ڈٹرمن کرو کہ آزاد کشمیر کی بیسک اکانومی کیا ہے. جابس ہے، اگر جابس ہے تو جتنے ایگزسٹنگ ہائی اسکول ہے بہت جینڈر کے، میل فیمیل کے، ان کو آپ پولی ٹیکنیک ڈکلیئر کرو اور ان کو آپ ٹیکنیکل تعلیم دو. وہ خود چلا جائے گا جاپان، کوریا، امریکہ، فلاں فلاں، آپ پر وہ جاب کا بوجھ نہیں پڑے گا. ان کو ٹیکنیکل کر دو. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی ہے، ایک لڑکا ہے، یہ مجھے آتے تھے میرے پاس حیدرآباد کہ جی میں اردو ہوں. اب میں نے کہا میں آپ کو تو بہت احترام کرتا ہوں، اتنی غالب کے پتہ نہیں 500 شعر آپ نے یاد کیے ہو گے، لیکن اب کیا کریں اس حیدرآباد کی کسی میں کہاں سے غالب بولے گا. بیسک جو ہے وہ غلطی ہماری تھیوریٹیکل ایجوکیشن کو کیا کرتا ہے کہ وہ ایجوکیشن غلط ہے. ایجوکیشن آزاد کشمیر کی جو اکانومی ہے وہ سروس بیسڈ ہے. آپ ٹیکنیشین پیدا کریں اور وہ جائیں پاکستان میں جائیں، پاکستان سے باہر جائیں، جس ملک میں جائیں تاکہ ان کو جابس ملیں، وہ فارن ایکسچینج بھیجیں. اور یہ چیز ہے. البتہ میرپور میں کچھ انڈسٹری لگ سکتی ہے اور اس کو کم از کم 20-25 سال کے لیے ان کو چاہیے کہ ٹیکس فری کریں تاکہ پاکستان کے انڈسٹری اس کو لے جائیں. چونکہ میرپور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آل ویدر کنیکشن ہے اس کا نیشنل مارکیٹس کے ساتھ. باقی جو مظفر آباد ہے ہمارا سراولہ کوپل اندری ہے، وہ آزاد ادھر بادل ہوتا ہے، وہ گڑبڑاتا ہے نیچے سڑک پہ، یہ تھوڑا خراب ہوتا ہے. تو وہ اس میں یہ چیز کرے کہ انڈسٹریل پالیسی اختیار کریں اور پھر باہر جائیں. جو میرپور کے، آزاد کشمیر کے، پاکستان کے لوگ باہر ہیں، بلینئرز ہیں، بلینئرز ہیں. ایک صاحب سے میں نے بات کی کہ میں نام نہیں لیتا، کہ میں نے کہا جی آپ کیوں نہیں آپ اس بچے کو پڑھاتے؟ تو انہوں نے مجھے کہا شاہین صاحب اس کو کیا پڑھنا، اس کو کیا کرے گا. اس کو اگر اتنا پتہ چل جائے کہ کس کس بینک میں اس کے نام پر کتنا پیسہ ہے تو میں سمجھوں گا کہ اس نے ایم ایس سی کیا ہوا. تو لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے. اب یہ جے کے کا آدمی تو اب دیکھیں اب چاہیے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے جے کے کو کہ جائیں ان سے رابطہ کریں اور پھر آ کر ان کو یہ پلاٹ دیں میرپور میں. اب میں نے 3 آدمی سے بات کی برطانیہ میں کہ بھائی آپ پلاٹ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے کہا جی میں گیا تھا اور مجھے انہوں نے وہ پلاٹ دیا جو 15 آدمیوں کے درمیان جس کا جھگڑا تھا، تو مجھے 16 آدمی، میں نے وہ پیسے واپس کیے. میں نے کہا میری جان چھوڑو، میں برطانیہ واپس جاتا ہوں. ایگزیکٹلی یہ ہو رہا ہے جو آپ بتا دوں. کیونکہ کوئی اس چیز پہ چونکہ سیاستدان نہیں بولتے، ان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. میں چونکہ لہٰذا ناٹ ریکوائرڈ ٹو اسپیک ٹروتھ. اچھا شاہین صاحب دیکھیں کہ یہاں پاکستان میں یعنی اپنی بلیو ایریا ہے، یہ پنڈی کے بڑے بڑے جو ہوٹلز ہیں اور دیکھیں سینٹرز ہیں، یہ بھی کشمیریوں کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. یہاں کوئی تعصب کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ لوگ اگر یہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو ان کو اگر کسی طریقے سے تیار کیا جائے تو یہ کشمیر میں بھی تو لگا سکتے ہیں. دیں نا آپ ان کو، سلطہ دیں نا آپ ان کو، کوئی چیز سہولت دے دیں، کوئی ایسی چیز کرے، کوئی ایسی چیز بات کرے. مگر پینے کا پانی نہیں ہے. ان کی وجہ کہ 350 میگا واٹ ٹوٹل آپ کو بجلی چاہیے. اور اس کے باوجود بھی کئی دفعہ دیکھیں نواز صاحب نے اعلان کیا تھا کہ کشمیر میں جو ہے لوڈ شیڈنگ سے ہم اس کو مستثنا کرتے ہیں. لیکن ابھی آپ دیکھیں جب بھی ہم کشمیر جاتے ہیں ہمارے موبائل بند ہو جاتے ہیں. اس لیے وہ چارجنگ کی نہیں ہوتی موبائل. آپ نے بڑی اچھی بات کی. 3 دریا بہ رہے ہیں، 3 نہیں 4 دریا ہیں، نیلم، جہلم، کنہار، پنچ اور ایک جو یہ جو باغ کا نالا مال ہے، یہ منی ریور ہے. یہ منی ریور ہے. اچھا یہ یعنی 5 دریا بہ رہے ہیں. ایک ادھر حویلی کی طرف سے ہوتا ہے بیتاڑ. اچھا یہ منی ریورس ہے. مجھے یہ بتائیں آزاد کشمیر کس آزاد کشمیر گورنمنٹ کو فیڈرل گورنمنٹ نے روکا ہے کہ پاور اس میں لگا اس کو اسٹریٹجک پلاننگ نہیں. مجھے بتائیں نا کس فیڈرل گورنمنٹ نے، جس کی بھی فیڈرل گورنمنٹ رہی ہو، جس کی بھی رہی ہو، کس نے ہمارے لیڈروں کو روکا ہے کہ پاور اس میں لگاؤ؟ یہ خود ہی نہیں لگاتے. بلکہ مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ میں چیف سیکرٹری صاحب سے ملنے گیا تو خالد سلطان صاحب سے انہوں نے یہ کہا جی کہ کشمیر میں کوالا سے مظفر آباد کی جو روڈ ہے
اس کے اوپر 1960 سے اتنا پیسہ لگ چکا ہے کہ اگر اس پیسے سے ڈبل سائڈ پر دکانیں نہ چاہیے پختہ دکانیں نہ چاہیے پھر بھی موٹر وے بنا کے بھی وہ پیسہ 20% لگتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. وہ سڑک جو ہے وہ اس وقت ڈوگروں نے بنائی, اس پہ ٹانگیں چلتے تھے. اس کی جو الائنمنٹ ہے اس قسم کی الائنمنٹ پہاڑی علاقے میں پوری دنیا میں نہیں ملتی, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ہم نے اس کو بھی جو ہے وہ اب دریا کے کنارے ہم اس کی جو ہے پروٹیکٹیو وال بنا دیتے ہیں, پھر سے اوپر سے دریا آتا ہے اور وہ اس کو بہا کر لے جاتا ہے. پھر ہم ادھر لگے ہوئے ہیں بھائی اس کا روٹ بدلو, اوپر سے لے آؤ اس کو اور ساری چیزیں کرو, وہ تو اس میں تبدیلی کرو. تو یہ دیکھیں نا, اب یہ چیزیں جو ہے کہ یہ باہر سے تو نہیں کرے گا نا, یہ تو جو بیٹھے ہوئے ہیں مظفر آباد میں یہ وہی کریں گے نا. اگر میں بیٹھا ہوا ہوں, دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں, میں ایجوکیشن میں تھا تو میں نے کہا کہ دیکھو یہ جو بلوچستان کی تھی نا ایجوکیشن منسٹر, کیا نام تھا اس کا, زبیدہ جلال کو منسٹری میں لانے والے جنرل انور صاحب, ہاں جی انہوں نے تلاش کیا, پر جنرل صاحب نے ان کو کہا کہ کوئی تلاش کرو جو سکے, جو میں ان کو زبیدہ جلال کو لایا. اس نے ایک دیا کالج ان کو نیول کا. میں نے کہا بھائی اس کو شہید گلی میں بناؤ. سرکار سکندر صاحب نے ہو کے کر دیا, یہ مسئلہ ہے تو انہوں نے ہو کے کر دیا, کوئی نہیں بنا. اب شہید گلی سے مطلب یہ تھا کہ یہ جو فرنٹیر کے لوگ ہیں, آج کل کے پی کہتے ہیں جی,